ظاہر ایک مثبت خبر ہے، مگر ٹرمپ مختلف ممالک کو مختلف انداز میں ٹریٹ کر رہے ہیں. ان کی ویتنام کے ساتھ ہو، فلپین کے ساتھ ہو، الگ انہوں نے ٹیرفز لگائے. یو کے پر 10، EU پر 15، چائنا کے ساتھ معاملات طے نہیں پائے، انڈیا کے ساتھ نہیں طے پائے تو 25%. پاکستان کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ کن ٹیرفز پر فائنل ہوئی ہے ڈیل؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شادیب صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے شادیب صاحب، ٹیرفز کی جو اسپیسیفک ریٹس کی ڈیٹیلز ہیں وہ تو آگے آئیں گی، مگر میرے خیال سے جی اف یو الاؤ میں ذرا یہ ضرور کچھ جو سیلینٹ فیچرز ہیں اس ڈیل کے یہ ضرور بتانا چاہوں گا. یہ ایک لینڈ مارک ڈیل ہے جی. یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی خوشائند ڈیولپمنٹ ہے، معاشی سطح پر بھی، ڈپلومیٹک سطح پر بھی. اور اس ڈیل کے نیگوسیشنز جو ہیں کافی مہینوں پر محیط رہی ہیں، اور ابھی آپ جانتے ہیں کہ وزیر خزانہ ابھی موجود تھے واشنگٹن ڈی سی میں. ہی میٹ دا US کامرس سیکریٹری، ہی میٹ دا US ٹریڈ ریپرزینٹیو فار دا فائنل راؤنڈ آف نیگوسیشنز. اس کے علاوہ 2-3 ہفتے قبل بھی وہ وہاں پہ واشنگٹن ڈی سی اسی کام کے لیے گئے ہوئے تھے. اور یہ کافی مہینوں پر محیط سیکٹری کامرس کی سطح پر ورکنگ لیول پہ یہ نیگوشیشن جاری رہی ہیں، اور یہ اس کا ایک نتیجہ رہی ہیں، جس کے نتیجے میں اب پاکستان کی ایکسپورٹس کے لیے جو ٹیرفز ہیں وہ کم ہوں گے. ریسیپریکل ٹیرفز کی کمی ہوگی دونوں ممالک کی طرف سے، اور پاکستان کی ایکسپورٹس کے ٹیرفز کم ہوں گے. اور اگر آپ اس کو اس خبر کے ساتھ جوڑیں جو بھارت کی ٹیرفز میں اضافہ ہوا ہے، یا جو ہائی ٹیرفز وہاں پر لگے ہیں، اور بقیہ ساؤتھ ایشیا اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا ریجن کے ساتھ ہمارا کمپیریزن کریں تو ہماری ایکسپورٹس کی کمپیٹیونیس میں بہت اس سے اضافہ ہوگا. اور یہ اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ $32 ارب کی جو ہماری ایکسپورٹس پچھلے مالی سال میں آئی ہیں، اس میں سے $6 ارب کی ایکسپورٹس صرف امریکہ تک تھیں، جو کہ سنگل لارجسٹ ہماری ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن ہے ایز اے کنٹری. تو اس کا جی میرے خیال سے بہت جلد اور بہت اچھا اثر ہوگا. اور جو ہم چاہتے ہیں کہ ایکسپورٹ لیڈ GDP گروتھ کی طرف جائیں تاکہ مستقل سطح پر IMF پروگرام سے ہمیں نجات ملے، اور وہ صرف تبھی ہوگی جب ہم مستقل سطح پر ایکسپورٹس کمانے کی سکت بڑھائیں گے. تو جو آپ نے سکت بڑھانے کی بات کی، میں جاننا چاہوں گا کہ جب اگر دیگر ممالک پر زیادہ لگا اور پاکستان کو ایک ایج ملتا ہے تو دونوں چیزیں، کیا پاکستان کے پاس وہ ایکسپورٹیبل کیپیسٹی سرپلس موجود ہے، اور حکومت کیا اقدامات کرے گی کہ تیزی سے اس حوالے سے اگر سرمایہ کاری اور پاکستان کے ایکسپورٹس بڑھیں؟ جی اچھا، جی شادیب صاحب بیفور آئی کم ٹو یور کویسچن آئی ووڈ لائک ٹو آلسو مینشن کہ یہ جو ٹریڈ نیگوسیشنز فائنل ہوئی ہیں، جو ہمیں یہ ڈیل ملی ہے، جس کے جو ایک دس از اے ایکسلنٹ رزلٹ، اس کی بنیاد ایک ہماری جو ڈپلومیٹک اسٹرینتھننگ بھی رہی ہے پچھلے چند ماہ میں، انڈیا کے ساتھ جنگ کے دوران، اس فتح کے دوران. اس کے بعد آپ نے دیکھا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا وزٹ تھا، ویئر ہی میٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ. ریسنٹلی سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کے ساتھ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کی ملاقات ہوئی. تو یہ جو اوور آل ڈپلومیٹک اسٹرینتھننگ آف ریلیشن شپ رہی ہے ود امریکہ، اس کا بھی اس میں کلیدی کردار رہا ہے. جو آپ نے ابھی سوال کیا شادیب صاحب، دیکھیے بالکل جی، ایک تو ہمارا یقیناً ایک تو آئی تھنک جو موجودہ ہماری پروڈکشن کیپیسٹی ہے معیشت میں، اس میں جو ایکسپورٹیبل سرپلس ہے، ایک تو وہ آئی تھنک اس کو موقع ملے گا. اکثر ایکسپورٹ کی کمپیٹیونیس کی پرائسنگ کی بات ہوتی ہے، تو آئی تھنک اس میں تو یقیناً یہ ایج ملے گا جس کا آپ نے ذکر کیا. ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے بالکل صحیح طرف اشارہ کیا کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹیبل پروڈکٹس کی بیس بھی بڑھانی ہے، نہ صرف ٹریڈیشنل ایکسپورٹ سیکٹرز میں جو کہ ٹیکسٹائل سیکٹرز ہیں. ٹیکسٹائل از ون آف دا پرائمری سیکٹرز، بٹ ٹریڈیشنلی نان ایکسپورٹنگ سیکٹرز کو بھی ہم نے ایکسپورٹنگ سیکٹر کرنا ہے. ایک اس میں 2-3 چیزیں میں مختصراً بتاؤں گا آپ کے جواب میں کہ حکومت کیا کر رہی ہے. ایک تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے ٹیرف ریفارمز کا آغاز کیا ہے، جس میں اوور آل ملک میں ہم ٹیرف بیریئرز کو کم کرنے جا رہے ہیں، اور یہ پہلا سال ہے ان کے اقدام کا، جس میں 4-5 سالوں میں آپ کے ریگولیٹری ڈیوٹی مکمل طور پر ختم ہو جائے گی، ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی مکمل طور پر ختم ہو جائے گی، اور کسٹم ڈیوٹی کی میکسیمم سلیب 15% ہوگی. اس سے ہمارے را مٹیریلز اور مشینری کی کاسٹ کم ہوگی، جو کہ ایکسپورٹیبل پروڈکٹ بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور جس سے ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی. اسی طرح آگے اسی طرح ایک انڈسٹریل پالیسی پر کام ہو رہا ہے جو ابھی مکمل ہونے والی ہے، جس کا انٹائر فوکس اسی کے اوپر ہے کہ ہم کس طرح اپنی پروڈکشن کی کوالٹی ایکسپورٹیبل معیار پر لے کر آئیں، اور کس طریقے سے ہم اپنی انڈسٹری کو آگے لے کر چلیں تاکہ اے ڈائیورس سیٹ آف سیکٹرز کین کنٹریبیوٹ ٹو ایکسپورٹس. اور تو کیا ہم نے بھی امریکہ سے کچھ خریدنے کا وعدہ کیا ہے جس کے نتیجے میں ڈیل ہوئی ہے؟ جی دیکھیے شادیب صاحب، اگین ایک تو آگے تفصیلات آئیں گی، مگر ریسیپریکل ٹیرف ریڈکشن جب ہوئی ہے تو یقیناً دونوں سائڈوں پہ ٹیرفز ریڈیوس ہوئے ہیں. مگر اس میں یہ پہلو بھی ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ان اینی کیس ٹیرف ریفارم سے گزر رہے ہیں جہاں پہ ہم اوور آل ٹیرفز ریڈیوس کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ شادیب صاحب آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر، اور جو پریس ریلیز بھی حکومت کی طرف سے آئی ہے، اس میں صرف ٹریڈ کا یا ٹیرفز کا ذکر نہیں ہے، امریکہ کی طرف سے انویسٹمنٹس بڑھانے کی کمٹمنٹ کا بھی ذکر ہے.
اور خاص طور پہ سیکٹرز بھی ہائی لائٹ کیے گئے ہیں، انرجی سیکٹر ہے، مائنز اینڈ منرلز ہے، آئی ٹی ہے. تو انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ نہ صرف اس ٹریڈ ڈیل اور اس اکنامک کوآپریشن کے نتیجے میں ایکسپورٹس میں اضافہ آئے گا، بلکہ وی ول سی میننگ فل انکریز ان یو ایس انویسٹمنٹ ان پاکستان. اور ظاہر خاص طور سے جو ٹرمپ نے ذکر کیا وہ تیل کے حوالے سے کیا. اب جو آئل ہے انہوں نے کہا کہ میسو آئل ریزروز ہیں پاکستان کے پاس. ظاہر پاکستان میں ہم نے ریسنٹ پاس میں یہ دیکھا ہے کہ جو بین الاقوامی آئل کمپنیز تھیں وہ چلی گئی ہیں، وہ پاکستان سے اپنا آپریشن انہوں نے وائڈ اپ کیا. جب ٹرمپ یہ بات کر رہے ہیں تو وہ کس کانٹیکسٹ میں کر رہے ہیں؟ کیا ڈیل ہوگی کہ کون سے ایسے ریزروز ہیں جن میں ان کو پوٹینشیل دکھتا ہے، یا پھر کہ امریکی سرمایہ کاری آئے گی؟ کیا ہوگا؟ جی دیکھیے شاہزیب صاحب، آپ جانتے ہیں جی کہ جب بھی ممالک کے بیچ میں انویسٹمنٹ کسی سیکٹر میں بڑھانے کی بات ہوتی ہے تو وہ ایک آغاز ہوتا ہے، اس کے بعد ورکنگ سطح پر پھر آگے گفتگو ہوتی ہے. جس طرح ہماری منسٹری آف پیٹرولیم ہے اس کے درمیان اور ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ کے درمیان بات ہوگی. اینڈ پاکستان ویسے بھی آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کو بڑھانا چاہتا ہے، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بڑھانا چاہتا ہے، تو اس کے حوالے سے یقیناً یہاں پر اپرچونیٹیز ہوں گی. مجھے یقین ہے کہ وہ ڈائلاگ اور انفارمیشن شیئرنگ کا آغاز ہو بھی گیا ہوگا اور آگے بڑھے گا بھی. تو انشاءاللہ آگے آئی تھنک اس کی تفصیلات آہستہ آہستہ آگے آئیں گی. بٹ دس از اٹ سیلف از میننگ فل کہ جو امریکہ نے ایک کمٹمنٹ کا اظہار کیا ہے کہ وہ پاکستان کے انرجی سیکٹر میں انویسٹمنٹ بڑھانا چاہتے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ یقیناً اسپیسیفک انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کا یہی مرحلہ ہوگا. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ دونوں سائڈوں سے ٹیمیں دے ول ورک ایٹ فل تھروٹل ٹو انشور کہ وی آر ایبل ٹو گو تھرو دیٹ پروسیس، جہاں پہ آپ انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ان کی فیزیبلٹیز بناتے ہیں اور آگے پھر انشور کرتے ہیں کہ کیپٹل کمٹ ہو اور ہم ایکچولی اس کو مٹیریلائز کرنے کی طرف آگے چلیں. جی